حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حل عندک شیء نشتری، کچھ ہے ہم خرید لیں؟ ایک لمحے کے لیے میں رک کر کے یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دست سوال دراز کرنے کی جو ہے غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خریدنے کی حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا حل عندک شیء نشتری، کچھ گوشت پانی دودھ وغیرہ ہے کہ ہم اسے خرید لے سکیں؟ بھوک سے حالت خراب ہے، 400-500 میل کا یا کلومیٹر کا سفر، اور وہ صحرا کا سفر اور سخت قحط سالی، اس کے باوجود بھی مانگنے کے لیے جو ہے غیرت گوارا نہیں کر رہی۔ اور ایک انہی کی امتی آج ایسے ہیں جو اللہ کے گھروں کو جو ہے گداگری کا گھر بنا کر کے رکھے ہیں، اور مسجدوں کے دروازے پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نام کا سودا کرنے لگتے ہیں۔ مجھے تو تعجب ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو اپنے دولت کی نمائش اس طرح کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو 10-10 روپیہ بانٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اچھی طرح سن لے، انتہائی غلط بات ہے۔ غریبوں کو دینے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں غریبوں کی دہلیز پہ پہنچ کر کے ان کی ضرورتوں کا خیال کرو، ان کی دہلیز پہ پہنچو، ان کی چوکھٹ پہ پہنچ کر کے خیال کرو، انہیں کھینچ کر کے مسجد کے دروازوں پر مت بیٹھاؤ۔ اگر کوئی شخص مسجد کے دروازے پر بیٹھا تو مسجد کی یہ بدنامی ہے۔ اگر یہی بھیڑ جو یہاں بیٹھی رہتی ہے کسی کے دکان کے اوپر روزانہ، ہم دن میں 5 مرتبہ نہیں، یہاں تو 5 مرتبہ بیٹھتے ہیں، روزانہ اگر کسی کی دکان پر 1 مرتبہ دن میں لگا دیا جائے تو وہ آسمان سر پر اٹھا لے گا۔ کسی کے دروازے کے اوپر لگا دیا جائے آسمان سر پہ اٹھا لے گا، لیکن مسجد کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، انہیں بالکل بھی نہ دیا جائے۔ انہیں دینا ہے یہاں سے اٹھائیے، آپ مارکیٹ میں لے کر کے جائیے یا کہیں اور لے کر کے جائیے، وہاں ان کو دیجیے، ان کی دہلیز تک پہنچائیے۔ ہم دینے سے منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اس طریقہ جو مانگنے کی گداگری کا یہ جو طریقہ بنا رکھا ہے، ہم اس سے جو ہے ہمیں اختلاف ہے کہ مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہیں، گداگری کے لیے نہیں بنی ہیں۔ سرور کائنات کے زمانے میں مسجد میں اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی اور مسجد میں کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا رد اللہ علیک، اللہ تجھے تیری گم کی ہوئی چیز دے ہی نہ، واپس ہی نہ ملے تجھے۔ تو مسجدوں کی اہمیت سمجھے، ہم اپنی عبادت گاہوں کو، دوسرے قوموں کی عبادت گاہوں کو دیکھیں، وہ کتنا شفاف، کتنا ستھرا، کتنا منظم رکھتے ہیں، اور ہماری جو اصل عبادت گاہ ہے، ہماری عبادت گاہوں کو گداگری کا جو ہے وہ در بنا کر کے رکھے ہیں۔ اس لیے اپنی ان عادتوں کو چھوڑیں، اور یہ جو دروازوں پر بیٹھے رہتے ہیں یہ پتہ نہیں پیشہ ور ہیں کہ ضرورت مند ہیں، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن اس طریقے سے انہیں دینا کہ مسجد کی وہاں پہ آنے جانے، کیا آپ لوگ آتے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے مسجدوں کے راستے میں گندگی بکھری پڑی رہتی ہے؟ آپ لوگوں کو احساس ہوتا ہے، ضرور احساس ہوتا ہے، اور یہ آپ ہی لوگوں کا کام ہے کہ آپ اپنے طرز عمل سے ان کو یہاں دور کریں۔ میں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن طریقہ آپ ایسا اختیار کریں کہ یہ چیز ہماری مسجدوں سے دور ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق گئے اور انہوں نے پوچھا کوئی چیز ہے میں خرید لوں؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ام معبد نے کہا لو کان عندنا شیء ما اعوذکم بالقرا، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتی تو ہمارا وطیرہ، ہمارا خاندانی طریقہ ہے کہ ہم آنے جانے والوں کو نہ بھوکا رکھتے ہیں نہ پیاسا رکھتے ہیں، اگر کچھ ہوتا تو ہم آپ کی ضیافت کر دیتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس خیمے کے کونے میں ایک بکری پڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی ناتواں اور اتنی کمزور ہے یہ کہ ناتوانی کی وجہ سے یہ چراگاہ نہیں جا سکی ہے، دوسری بکریاں چلی گئیں، یہ جاتے یعنی اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، چلنا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَهَلْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَلْحَبْهَا، کہ کیا تو اجازت دیتی ہے کہ ہم دودھ دو لیں؟ تو اس خاتون نے سوچا تو ضرور ہوگا یہ کہ جس بکری کو اٹھنے کی تاب نہیں ہے، اس کے تھن میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہے، یہ کیسا شخص ہے جو دوہنے کی بات کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے تھنوں میں دودھ ہے اور آپ کو کچھ مل جائے گا تو دو لیجئے۔ تو
تو حضرت ابوبکر صدیق لے کر کے آئے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں حضور نے اپنا دست اقدس جو ہے اس کے تھن میں لگایا, اس کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا, بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے کچھ دعا کیا, اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس کا تھن جو ہے بالکل پھول گیا اور دودھ کے قطرے ٹپکنے لگے تھے اس کے لروں سے, اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں سے اس کا کنیکشن جوڑ دیا گیا ہو. برتن منگایا گیا, دودھ دوہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنے لوگ تھے سب کو پلایا, حضرت ام معبد کو بھی پلایا. جو ہے